جی بالکل، جھنگ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. آج سے 2 دن پہلے مار خالد سرگانہ صاحب جو کہ سابقہ MP بھی رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کے گھر میں دن دیہڑے ایک ڈکیتی ہوتی ہے اور اس ڈکیتی میں لاکھوں روپے مالیت کے زیور بھی ہیں، اس میں نقدی بھی ہے، وہ لے کے فرار ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ مار خالد سرگانہ کے ڈیرے کے اوپر جو ہے وہ سیاسی سماجی ورکروں کی آمد و رفت بھی لگی ہوئی ہے. ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگ یہاں پہ آ بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار بھی کر رہے ہیں. میرے ساتھ مار خالد سرگانہ صاحب موجود ہیں. پہلے تو ان سے جانتے ہیں آپ کیا بتائیں گے. جی ایک ڈکیتی ہوتی ہے، دن دیہڑے ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی آپ کے بھائی کے گھر میں وہ بھی ایک بہت بڑی ڈکیتی تھی، تو یہ دوسری ڈکیتی ہوگی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ اور جو بھائی میرے مہمان سب. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیاست کی خاطر آیا. میرا ان سے بھائیوں والا تعلق ہے، بڑوں والا بھی ہے، چھوٹوں والا بھی. سارے دوست کولیگز بھی ہیں. وہ یہ ہمدردی کے لیے یہاں تشریف لے آئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کبھی گن مین یہ وہ کبھی نہیں رکھا، تو اب میرے جیسے بندے کے ساتھ بھی دن دہڑے یہ چل رہا ہے. اور گنجان علاقہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی آبادی ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھا ان کو 1 کی کال بھی چلی گئی. DPO صاحب سے بھی بات ہوئی. پولیس یہاں تو واقعی پہنچ چکی. میرا خیال ہے آگے ضلع کی ناکہ بندی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. پولیس یہاں پہ DSP صاحبان بھی، SP صاحبان بھی، انسپیکٹر سارے یہاں تشریف لے آئے. لیکن میرا خیال اس سائڈ پہ توجہ نہیں دی گئی. نہیں تو وہ یہاں سے نکلے 18 منٹ پہ 10 منٹ پہ نکلے ہیں. پھر آگے انہوں نے سیف سٹی والا کیمرہ فیصل آباد روڈ والا وہ کراس کیا. آگے تھانہ موچی والا ہے، نیا لاہور ہے، سارا وہاں کوئی ایسا کسی نے نہیں روکا. میں بھی اب کہاں پہ یہ مس ہوا ہے کہ حالانکہ DPO صاحب نئے ہیں، اچھے آدمی ہیں. میرا رابطہ بار بار انہوں نے خود بھی کیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں وہ لائن مل گئی ہے جس سائڈ پہ جا رہے ہیں. لیکن پھر وہ اتنی جلدی وہاں پہنچ گئے جا کے چراغ آباد سے، پھر موٹر وے بھی چڑھ گئے، آگے بھی جا کے واردات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی بہت نہیں، کافی سارا اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے تھا کہ جب 15 کی کال ہوئی ہے تو ضلع کی ناکہ بندی کرتے. اس میں میرا نہیں تھا کہ یہ لوگ نکل جاتے. میرے گھر آنے کی بجائے یہ لوگ اگر اس کو چیز کر لیتے تو وہ پکڑے جاتے. میں انتظامیہ سے یہی ریکویسٹ ہے. اب بھی ویسے ڈپارٹمنٹ کے لوگ رات بھی رہے ہیں، صبح 4 بجے تک میرے گھر بیٹھ رہے ہیں. CCD والے بھی آئے ہیں، فیصل آباد بھی، جھنگ ہیں. DPO صاحب نے ہمیں مسلسل رابطہ رکھا. DSP صاحب کو نئے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، ویسے آتے رہے ہیں 1:30 بجے 2 بجے تک. لیکن آگے کچھ انہیں کلو ملے ہیں، کوئی تصویریں بھی 1-2 DPO صاحب نے بھی سینڈ کی ہیں. وہ اس میں بتایا کہ یہی آدمی ہے. تو اللہ پاک بہتر کرے گا. اور اس میں تھوڑا سا پولیس کو الرٹ کرنا چاہیے. DPO صاحب نے پہلے بھی میں نے دیکھا کہ اچانک وزٹ کیے ہیں، کاغذی کارروائی نہیں، اس میں جا کے پراپرلی اس کو جھنگ کی سیکورٹی. یہ نہیں کہ میں سیاستدان ہوں یا کچھ سے میری بہتر ہو، علاقے کی بہتر ہونی چاہیے. اچھا، ایک تو کچھ لوگوں نے پہلے ابتدائی معلومات کے مطابق یہ بتایا کہ انہوں نے پولیس کی وردیاں پہنی ہوئی تھیں، لیکن ابھی پتہ چلا کہ وہ پولیس کی وردیوں میں نہیں تھے. مطلب وہ اپنے آپ کو احساس ادارے کا اہلکار، میجر ٹائپ اس ٹائپ بتا رہے تھے. گاڑی فارچونر انہوں نے رکھی ہوئی ہے، بلیک پیپر ہیں، 1-2 گھنٹے کا گیپ بھی ہوتا ہے. مطلب موٹر وے چڑھتے ہیں پھر موٹر وے اترتے ہیں. تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں آئے ہیں بالکل. اس میں فارچونر بلیک آگے پیچھے، جیسے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے بھی کیا ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ بلیک پیچھے والی گاڑی کو پکڑ لیتے ہیں. کافی لوگ فرق پڑا ہے. لیکن یہ آئی بھی اسی ایگزٹ بھی وہی ہوئی ہے چراغ آباد سے. اس نے اپنے آپ کو ISI کا میجر شو کیا. یہاں بھی ملازم کو بھی اس نے کہا اپنے گھر سرچ کرنا ہے IS کا. اس نے مزاحمت کی کہ آپ کے پاس کوئی اگر کارڈ وارڈ ہے تو بتائیں. لیکن انہوں نے نہیں، اس کو بھی باندھ چھان دیا. جو ملازم تھے 3-4 وہ بھی باندھ دیا. گھر انہوں نے جو چیز ملی وہ لے گئے. وہ اپنے آپ کو ISI کا میجر شو کرتا ہے. میں میجر ہوں. اس نے ٹول پلازا بھی اسی طرح کراس کیا کہ ایجنسیوں کے آدمی ہیں، پولیس کی وردی نہیں تھی. انہوں نے ٹریک سوٹ اور لانگ شوز پہنے، اور اوپر ایک خاکی سی جیسے سیکورٹی والوں کی یا آرمی والوں کی ہوتی ہے وہ. انہوں نے میرا خیال M16 گن بہت قیمتی ہے وہ ان کے پاس تھی، اور کلشن تھی، بیٹا وغیرہ انہوں نے اپنے ٹانگوں کے ساتھ لگی. اتنے یعنی کہ وہ ایکسپرٹ تھے.
اور اسلحہ نہایت جدید تھا ان کے پاس. آرمی کا ہی انہوں نے بتایا کہ ہم، لیکن وہ تھے وہی اسی طرح انہوں نے واردات آگے فیصلہ آباد بھی کی ہے، یہی آرمی کا بل ہے. تو اس میں ان کو مزید سختی سے، چاہے میں بھی اگر گاڑی میرے پاس بھی بلیک شیشوں والی ہے تو بالکل اس کو چلان کرنا چاہیے، پکڑنا چاہیے. وہ پورے شہر میں تقریباً 1.5 گھنٹہ دند رہتے پھر رہے ہیں، اور 1-2 جگہ سے فوٹیج ملی بھی ہے کہ اتنی سپیڈ سے گئے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے یہ کوئی ڈکیٹ ہے. ایجنسیوں والا جو خوف تھا نا لوگوں کو، وہی ان کے ذہن میں تھا. آپ نے مار خالد سرگانہ صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے، اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ ڈی پی او جھنگ، آر پی او فیصل آباد کا ایک وین ہے کہ ڈکیتی جو ہے نہیں ہونی چاہیے. آر پی او سہیل اختر سکھیرا صاحب جب سے ہم نے دیکھا فیصل آباد میں تعینات ہوئے ہیں، ان کا یہ وین تھا، لیکن اس وین کے خلاف جھنگ شہر میں جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ جھنگ کا سینٹر ہے، اور یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر دفاتر بھی ہیں سرکاری. میں پیر صاحب سے جانتا ہوں، پیر جی آپ کیا کہیں؟ آج یہاں پہ بھی آئے ہیں خالد سرگانہ صاحب کے ساتھ، ایک ہمدردی کے تحت آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ کے ساتھ میاں قمر کاٹیا صاحب بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مطلب یہ جو ہوا ہے بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے. یہ ہمارے جھنگ میں فیصل آباد ڈویژن میں یہ دوسرا واقعہ ہے. ادھر سے کر کے پھر وہ فیصل آباد والوں نے کی ہے. اس پہ ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں ہمارے اور پولیس کے جتنے بھی ادارے ہیں اس چیز کو ٹریس کرنا چاہیے، اور بر وقت اگر اس کے اوپر فوری کارروائی ہوتی تو وہ فوری پکڑے جاتے. اتنا ٹائم تھا. تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت جلد منظر عام پہ آئیں گے. جی بالکل، آپ نے گفتگو بھی سنی ہے. ایک چیز تو ہے کہ وہ یہاں پہ ڈکیتی کرتے ہیں، اس کے بعد فیصل آباد میں بھی ایک ڈکیتی کرتے ہیں. اسی گاڑی پہ اسی نمبر پلیٹ، ایک فیک نمبر پلیٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اسی کے اوپر وہ سفر بھی کرتے ہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ انہیں دیکھتے ضرور ہیں، ادارے بھی دیکھتے ہیں. جھنگ میں کافی ٹائم وہ رہے ہیں لیکن وہ پکڑے نہیں گئے. تو اس حوالے سے آج جو سابق ایم پی خالد سرگانہ صاحب ہیں، ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آئی جی پنجاب سے یہی نوٹس لینے کا مطالبہ ہے کہ یہاں پہ جو دن دیہڑے ڈکیتی ہوئی ہے، آج میرے ساتھ ہوئی ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے.